اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو دین ہم تک پہنچایا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی تخلیق کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں یہ حیات مستعار ملی ہے، اور یہ زندگی ایک امتحان ہے جس کو ہم نے پاس کر کے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، اور اسی امتحان کی بنا پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آخرت بھی ہماری کامیابی والی ہوگی، اگر ناکام ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوقات بے شمار ہیں، اور صرف مخلوقات کی اگر اقسام انواع اگر ہم شمار کریں تو وہ بھی شمار نہیں کر سکتے، یہ جائے کہ ان مخلوقات کے افراد ہم شمار کریں، یعنی دنیا میں پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، پالتو جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، وحشی جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، اور نباتات کی کتنی قسمیں ہیں، پودوں کی ان میں سے کتنی قسمیں ہیں، اور بیلوں کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طرح جمادات کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک چیز جو پہاڑ ہے، پتھر ہے، اس کی کتنی قسمیں، ہزاروں قسمیں ہیں، انہیں بھی شمار کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح پانی میں اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے اگر صرف مچھلی کو دیکھیں تو مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزیں، اس کی مخلوقات بے شمار ہیں، ان کی ہم انواع بھی شمار نہیں کر سکتے، افراد تو دور کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں، جن کی پیروی کر کے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع کر دیا ہے کہ میری پیدا کردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم نے استعمال نہیں کرنا، کچھ کھانے سے متعلق ہیں کہ تم نے انہیں کھانا نہیں ہے، کچھ پینے سے متعلق ہیں کہ تم نے انہیں پینا نہیں ہے، اور کچھ دیگر استعمال کی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں استعمال میں نہیں لانا۔ کھانے پینے میں بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرام کی ہوئی ہیں، جس طرح خنزیر کا گوشت ہے، جس طرح بہت سے جانور ہیں، جس طرح کتا ہے، جس طرح گھریلو گدھا ہے، جس طرح دیگر چیزیں ہیں، اسی طرح سانپ بچھو وغیرہ انہیں بھی اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ پینے میں جیسا کہ شراب ہے، اللہ رب العزت نے حرام کی ہے، اس طرح دیگر کچھ چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں پہننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام قرار دیا گیا۔ برتن استعمال کے ہیں تو سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح بہت سی اللہ رب العزت کی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے منع کر دی، جبکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، پہننے کے لیے پیدا کیا، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو تفصیلاً بتا دیا ہے، وضاحت کر دی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام چیزیں صرف کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ دیکھنے سننے سے بھی۔ فحاشی عریانی دیکھنا حرام ہے، غیر محرم کی طرف مردوں کا دیکھنا، یا عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ حرام ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سننے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی، جس طرح گانا بجانا، یعنی آلات موسیقی کو خود استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح ان چیزوں کا سننا بھی حرام ہے۔
موسیقی کا سننا اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا ہے، اور اس کی حرمت قطعی ہے اور بالاجماع ہے۔ سلف سے خلف تک امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ آلات موسیقی، جس طرح یہ گٹار ہے، جس طرح یہ ڈھول ہے، جس طرح یہ چیزیں ہیں، آلات موسیقی حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلات موسیقی کو اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان آلات موسیقی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکایا جاتا ہے۔ آلات موسیقی لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکانے کا سبب ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات، اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو مذاق بنانے کے مترادف۔ آلات موسیقی ان کو اپنی کھیل، ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر استعمال کرنا، ان کو اپنی فرحت طبع کے لیے، اپنا مزاج اور موڈ اچھا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم آلات موسیقی استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں، انہیں گانے سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لہو الحدیث ہے، اور اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کیا، رسوا کن عذاب ان کے لیے ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے رسوائی رکھی ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی جنتوں سے، نعمتوں سے، آسائشوں سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے جو گانا بجانا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ان کے معاون بنتے ہیں، جو سنتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، میری امت میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے اس روئے زمین پر، میرے امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہوں گے، میری امت میں ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ دیں گے، حلال سمجھ لیں گے، حلال قرار دیں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ کر ہی استعمال کر لینا، حرام چیز کو حرام سمجھ کر کھا لینا، حرام چیز کو حرام سمجھ کر پی لینا، حرام چیز کو حرام سمجھ کر دیکھ لینا۔ انسان کے اندر ایک ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی مول لے رہا ہوں، یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان ایک حرام چیز کو حلال سمجھ لے، اس کو حلال قرار دے رہے، اپنے لیے جائز سمجھ لے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے بہت بڑی بغاوت ہے، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو بہت زیادہ دعوت دینے والی حرکت ہے۔ جو نادم ہے، جو شرمندہ ہے، جو گناہ سمجھتا ہے، جو جرم سمجھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو توفیق دے گا، کوئی وہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کو بچا لے گا، کیونکہ اس کے اندر اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں۔ اور یہ بڑی سرکشی اور بغاوت ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں ہوں گے، امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ کچھ چیزوں کو وہ حلال سمجھ لیں گے، کہیں گے کہ یہ حلال ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے بتا بھی دیا کہ کون کون سی چیزیں ہوں گی جن کو وہ حلال قرار دیں گے، جن میں سے ایک ریشم ہے۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے استعمال حرام ہے، ریشم پہننا جائز نہیں ہے، لیکن وہ مرد اپنے لیے اس کو حلال سمجھ لیں گے۔ کوئی ایسے بھی دنیا دار
اللہ رب العزت کے دین کو مذاق بنانے والے اسکالر بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، جو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ریشم پہنو، باقاعدہ طور پر فتوے جاری ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر، شراب کو بھی حلال کیا جائے گا، بعض لوگ اس کی حلت کا فتویٰ دے دیں، اور ایسا ہوا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اور آج بھی وقتاً فوقتاً آپ اس کی بعض گشت سنتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ایک مکتب فکر ان کے علماء نے باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ شراب حرام اس وقت ہوگی جب نشہ پیدا کرے گی۔ اگر آپ کو 2 گلاس نشہ کرتے ہیں تو آپ 1 گلاس 1.5 گلاس پی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار 10 گلاس اگر اس کے نشہ کرتے ہیں، اس کا 1 قطرہ آدھا قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے جو امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال بھی، حرام کردہ چیزوں کو حلال بھی قرار دیں۔ تو ایسا ہوا ہے، شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح والمعازف، ایک چیز وہ جس کو امت کے کچھ لوگ حلال قرار، سارے نہیں، امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، قیامت آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ سارے کے سارے امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کسی گمراہی پر متفق ہو جائیں، سارے ہی کسی حلال حرام چیز کو حلال کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدبخت جو گانے بجانے کے آلات کو بھی حلال قرار دیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے ان باتوں کو سن رہے ہیں، ان حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو نام نہاد اسکالرز ہیں، وہ باقاعدہ طور پر بڑی محنت سے، بڑی جستجو سے، بڑی توگ و دو سے یہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آلات موسیقی حرام نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں موسیقی یہ فنون لطیفہ میں سے ہے، بس ملاؤں نے اس کو حرام کر دیا ہے، جی ایک بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ اس لیے وہ وقت آ چکا ہے ایسے لوگوں کو پہچانے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے کی کوشش کریں، تو ان میں سے ایک آلات موسیقی بھی ہیں کہ لوگ ان کو بھی حلال کرنے کے درپے ہو جائیں، اور آج لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے افسوسناک صورتحال جو ان دنوں میں پیش آئی کہ سرکاری طور پر اس گانے بجانے کو، فحاشی اور یعنی کو، بے حیائی کو باقاعدہ طور پر پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی سے، باہر کی فنڈنگ سے، باہر کی ڈکٹیشن سے ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے، سرکاری سرپرستی۔ جس طرح حکومت پنجاب نے ان دنوں باقاعدہ طور پر گانے بجانے کے مقابلے کرانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ جبراً حکم جاری کر دیا ہے کہ ہر سکول، لازمی طور پر ہر سرکاری سکول ان فحاشی اور یعنی بے حیائی کے جو سلسلے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر منعقد کرے گا، ان کے مقابلے کروائے گا، اور آخر میں بڑا مقابلہ ہوگا جن میں لاکھوں روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو کس طرف لگایا جا رہا ہے؟ ایسی چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور ائمہ دین نے صراحت کی ہے اس بات کی، اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین بشمول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ آلات موسیقی کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو دین کے نام پر ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگ جلدی ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ دین کے نام پر ایسا کیا جاتا ہے، اس کو شریعت سمجھا جاتا ہے، اس کو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔
ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک پورا آپ سمجھے مذہب ہے صوفیت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ، جو کہ ناچ گانا، ٹھمکے لگانا، سرنگی بجانا، باجے بجانا، اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ باقاعدہ ڈھول ڈھمکے ان کے ہاں عبادت اور ثواب کا سبب ہے۔ جب ایسا ہوگا تو بتائیں، لوگ تو دین سمجھ کر اس کو اختیار کریں گے تو چھوڑیں گے کیسے؟ اس سے بھی بڑا جرم ایک ہے گناہ کا کام کرنا، حرام کو اختیار کرنا، اور ایک ہے حرام کو حلال کہنا، اور اس سے بڑی چیز اس کو ثواب کہنا کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اب بھی آپ کو ایسے ملا نظر آئیں گے نام نہاد جو علماء ہیں، جن کو علماء سو کہا جانا چاہیے، باقاعدہ طور پر میڈیا پہ ایسے بیان دیتے ہیں، جی ہم ثابت، نعوذ باللہ، ایک جاہل کہہ رہا تھا قرآن سے میں ناچنا ثابت کروں۔ صحابہ کرام پر بہتان لگایا کہ وہ ٹھمکے لگاتے تھے، اور بھائی تم نے کیا صحابہ کا ادب کیا ہے، کیا احترام کیا ہے، دین کو کیا مذاق بنایا تم؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جس کو کوئی شریف آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اپنی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا، یہ تو آج کے دور میں ہو گیا نا، دیکھا دیکھی، ہر گھر میں کنجر خانہ آ گیا، الا ماشاءاللہ کچھ گھرانے ہوں گے جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، ورنہ ہر گھر میں فحاشی اور یعنی بے حیائی، اور پھر ایسی اپلیکیشنز مختلف ناموں سے، جن پہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھمکے لگاؤ، آپ ناچو، آپ گانے گاؤ، آپ گانے بولو، گانوں پہ رقص کرو، عورتیں اپنا جسم دکھائیں اور پھر کمائیں، مشہور ہو جائیں۔ ان ایپلیکیشنز، جو ایپلیکیشنز ان کا مقصد ہی ہے۔ اور اب تو تقریباً ہر گھر میں اللہ رب العزت محفوظ رکھے، بہت کم گھرانے بچے، ہر گھر میں یہ سلسلہ چل گیا، اور اب ہمیں اس کی قباحت کم نظر آتی ہے۔ جس طرح اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے چلے جائیں، تو ہمیں گلیوں محلوں میں، اپنے بازاروں میں اس طرح فحاشی اور یعنی بے حیائی نظر نہیں آتی، عورتوں کے ننگے بدن نظر نہیں آتے بغیر دوپٹے کے۔ اگر گلی میں بھی گھر سے باہر کوئی عورت نکل آتی، سارے لوگ تعجب کرتے، فلاں کے گھر سے لڑکی نکلی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ اور آج سر تو کیا، گلے میں بھی نہیں ہے، اور گلے میں کیا، جسم بھی ننگے ہو گئے ہیں، اور پھر ٹانگیں بھی ننگی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہم نے کتنا مذاق بنایا۔ کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ حوض کوثر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام پیئیں گے، کہ جن چیزوں کو مردوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، کہ مرد اپنی چادر شلوار، اپنا اظہار، اپنی پینٹ، جو بھی ٹراؤزر ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھ نہیں سکتا، جو حصہ اس کا ڈھکا ہوا ہوگا ٹخنوں سے نیچے جہنم میں، آگ میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایسے بدبختوں۔ مردوں نے کیا کیا؟ مردوں نے فیشن سمجھا، اس کو باقاعدہ اپنا حق سمجھا، کہتے جی ہم کیا کریں، سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، ہم کیسے ایک معاشرے کے سامنے لوگ کہیں گے کہ یہ ملا بن گیا، صوفی ہو گیا۔ اور دوسری طرف عورت کو کیا حکم تھا کہ اس نے سارا جسم ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ ہم مسلمان بنے، مسلمان کے طور پر سوچیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مردوں کو حکم تھا کہ انہوں نے کپڑے کو اٹھانا ہے، انہوں نے لٹکا دیا، عورتوں کو حکم تھا انہوں نے لٹکانا ہے، انہوں نے اٹھا دیا۔ اور میں آپ کو یہ بات یقین سے، اور آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر اس کے الٹ حکم ہوتا، شریعت کا حکم اس کے الٹ ہوتا، اگر کہ مردوں نے چادر شلوار نیچے رکھنی ہے اور عورتوں نے اٹھانی ہے، تو اس کے الٹ ہوتا، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، ہم نے شیطان کی پیروی کی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں ہمیں خبردار کیا ہے کہ بھائی تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ، اس کی بات نہ مانو، یہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے، آگ کی طرف، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم اس کی بات مانو۔ اور اب یہ موسیقی، اب اس کی قباحت ہمارے ہاں کم ہو گئی ہے، ہر گھر میں موجود، ہر شخص کے ہاتھ میں موجود ہے، ہر موبائل میں موجود ہے، خبروں کے نام پہ، کھیلوں کے نام پہ، جو بہت بڑا
سمجھتا ہے کہ میں بڑا شریعت پر عمل کرتا ہوں، میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وہ بھی خبروں کے نام پہ عورتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ خبریں سنانے والی کون سی؟ اس کی کوئی بھانجی بھتیجی ہو یا بیٹی ہوتی، ننگے بدن کے ساتھ آتی ہے نا وہ۔ کھیلوں میں وہ کہتے جی کھیل دیکھ رہے ہیں آپ، کھیلوں میں کیا کچھ نہیں دیکھتے، وہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، کھیل تو کم دکھاتے ہیں، باقی چیزیں زیادہ دکھاتے ہیں۔ تو ہر گھر میں یہ مصیبت داخل ہوگی، اس لیے ہمیں اس کی قباحت کم لگتی ہے۔ ورنہ آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی بھی شریف آدمی اپنے کسی گھر والے کو ایسے کام میں ملوث نہیں ہونے دیتا، کہتا ہماری ناک کٹ جائے گی، کنجر خانہ، یہ تو طوائفوں کا کام ہے، کنجریوں کا کام ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ اور آج لوگ فخر کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے، باپ فخر کر رہے ہیں میری بیٹی بڑا اچھا ناچتی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ لوگ فخر کرتے ہیں میری بیٹی کے بڑے فالورز ہیں، اور شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ، غیرت سے گڑ جاؤ زمین میں، کیا کہتے ہو میری بیٹی کے بڑے یار ہیں۔ یہی فالور کا مطلب ہوتا ہے نا، فین کا کیا مطلب ہوتا ہے بتاؤ نا، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ چاہنے والا، فین کا مطلب چاہنے والا، مطلب میری بیٹی کی بڑی فین فالوی، وہ خوش ہو رہا ہے، اور وہ حرام کھا رہا ہے، وہ جو اپنا بدن دکھا کے، اپنا جسم بیچ کے لوگوں کو کمائی کر رہی ہے، اس سے مزے کر رہا ہے، کہتا کیا بات ہے، میری تو بیٹی جو ہے نا اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس لیے فحاشی اور یعنی جو ہے ہمارے گھروں میں سرایت کر رہی ہے۔ ابھی ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہوشیار ہونا ہوگا، اپنی اولادوں کو سنبھالنا ہوگا، اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنانا ہوگا، دین کے مطابق بنانا ہوگا، وہاں سے یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی ختم کرنی ہوگی، بچپن سے ہی بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی، ورنہ ابھی دیکھیں آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا۔ ابھی یہ حال ہے، 10 سال پہلے دیکھیں کتنا سکون تھا، اور آج کیا ہے، کتنا کنجر خانہ ہو گیا، اور آج کے 10 سال بعد کیا ہوگا، ہماری نسلیں کیا کریں گی، کیا کریں گی ہماری نسلیں۔ تو سرکاری سرپرستی میں یہ گانا بجانا، فحاشی اور یعنی ہلڑ بازی، لڑکیوں لڑکوں کا اختلاط، ڈانس گانے، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ان کو لاگو کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، بلکہ حکمن جبرن نافذ کرنا ان چیزوں کو، یہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ دنیا میں ان کا اقتدار، ان کا اختیار کب تک رہے گا، یہ تو انہیں بھی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل ہی اسمبلی ٹوٹ جائے کو پتہ چلتا ہے ہمارے ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے، کتنا بڑا فن خواں ہو سیاستدان، اس کی جو حکومت ہے وہ بالکل بودھی ہوتی ہے، پیچھے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ایک ڈوری ہلانی ہے بس، ادھر زیادہ ہو گئے، ادھر کم ہو گئے، ان کی 2/3 ختم ہو گئی، ان کی بن گئی۔ ایسے ہوتا آیا ہے کہ نہیں، راتوں رات ہی تختے الٹ جاتے۔ کب تک تم نے حکومت میں رہنا ہے؟ ہو سکتا ہے اگلے مہینے تمہارے جیل میں ہو، اور جو جیل میں ہیں وہ باہر ہو، جس طرح تم پہلے جیل میں تھے تو وہ باہر تھے۔ کب تک اللہ کی بغاوت کرتے رہو گے، اور کیا کرو گے اللہ کی بغاوت کر؟ اللہ کی بغاوت سے نہ ملک میں ترقی آتی ہے، نہ خوشحالی آتی ہے، غیروں کو خوش کرنے سے، کافروں کو خوش کرنے سے، فحاشی اور یعنی اپنے ملک میں لانے سے، اپنے اداروں میں اس کو لاگو کرنے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ تنزلی میں جائیں گے، آپ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے جائیں گے، آپ کا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ڈیفالٹر ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گندم خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رول رہی ہے گندم، کسان پریشان ہے، جن کو وعدے کر کے آپ نے گندم جو ہے نا اس کی کاشت کروائی، وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ اپنے بل پورے نہیں کر پا رہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اور ادھر کروڑوں روپے، اربوں روپے ان فحاشی اور یعنی کے کاموں پہ صرف کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا ٹیکس ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم سے جبرن ٹیکس لیا جاتا ہے، چینی کا 1 کلو کیا 1 پاؤ بھی لو اس پہ بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، تیل، صابن، کوئی چیز ایسی ہمارے استعمال کی نہیں جس پر ہم ٹیکس نہیں دیتے، اور ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں، غریب لوگ، متوسط طبقے کے کچھ لوگ، اور جو ایلیٹ کلاس ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں دیتے، ان کے تو ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، وہ تو ٹیکس چور ہیں۔ ہمارا ٹیکس ہے، ہمارے ٹیکس سے خوش کن کو کر رہے ہو؟ ایک ایلیٹ طبقہ جو بہت کم تعداد میں ہے، جو باہر
رابطے میں ہے باہر کے ملکوں سے اور ان کے تہذیب و تمدن سے وہ خوش ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے یا غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا ٹیکس، ہمارا مال، ہمارا پیسہ ہماری مرضی کے بغیر آپ صرف کرتے ہو، اور ان کاموں میں جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے ہیں، جو فحاشی عریانی بے حیائی کے، جو بغاوت سرکشی کے کام ہیں۔ اس لیے ہمارا پرزور مطالبہ ہے اپنے اداروں سے، حکومت سے، کہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں آج بھی برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں، ہم بری ہیں تمہارے ان کاموں سے، اور ہم جہاں تک ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے، ہم اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ تمہارے یہ ناچ گانے ان کو ٹھٹے ماریں گے، وہ ہمارے بچے تمہارے سامنے مزاحمت کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں ہمارا بس چلا ہم کریں گے، جو کچھ ہوا تمہارا جو بس کر چلتا ہے کرو، اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا عذاب آئے گا، یقیناً آئے گا۔ دنیا میں بھی رسوائیاں تمہارا مقدر بنیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے گانے بجانے کو فروغ دینے والے لوگ اللہ رب العزت نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فحاشی اور یعنی گانے بجانے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔